بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علی امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین والحسن الحسین السید الشباب اہل الجنہ والسلام علی مخصوص والسیدۃ النساء العالمین وشفاعت الروز الجزاء ویوم الجزاء وإمام الحق والمؤمن والمنافق وسيدة النساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللہ کی پاک کتاب، اس میں سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ہر جمعے میں، ہر مسجد میں بلا تفریق فرقہ اس آیت کو موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے. اس میں شک نہیں کہ تمہارے لیے نبی پاک کی ذات میں نمونہ ہے، تمہاری زندگی کے لیے نمونہ ہے اور تمہارے لیے نمونہ ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اگر آپ غور کریں اس بات کے اوپر، انسان رشتوں کے بغیر نامکمل ہوتا ہے، اور ان رشتوں کے لیے دو تعارف ہوتے ہیں، ایک اس کا حسب ہوتا ہے اور ایک اس کا نسب ہوتا ہے. حسب انسان ذاتی کمال اور فعل سے حاصل کرتا ہے، نسب خدا کی طرف سے نعمت ہے. نسب بھی تبدیل ہو سکتا ہے اگر فکر حسینی آ جائے تو. مثال دیتے ہیں، حر کے پاس سب کچھ تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، قرآن پر ایمان رکھتا تھا، نبی آخر الزمان پر ایمان رکھتا تھا. زندگی میں کبھی اس نے حضرت علی پر گالی نہیں دی تھی، لیکن کربلا میں امام حسین کا مخالف تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں تھا. جب وہ کچھ نہیں تھا اس کو کہتے ہیں کہ فکر حسین نہیں تھا. تو جو عبادتوں پر اپنے آپ کو اتراتے ہیں، غرور کرتے ہیں، یہ غور کر لیں ہوں تو مسلمان اگر فکر حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں. فکر حسین نہیں تو کچھ بھی نہیں. نسب تبدیل ہو سکتا ہے، کس حد تک؟ تعارف کی حد تک. ماں باپ تبدیل نہیں ہوں گے، ماں باپ تبدیل نہیں ہوں گے. حسب نسب میں عزت بخش سکتا ہے اگر آپ محنت کرنا سیکھ جائیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں کہ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے. اللہ جو آپ سے چاہتا ہے کیا وہی رسول چاہتے ہیں؟ اگر رسول بھی وہی چاہتے ہیں تو رسول تو آج دنیا میں ہے نہیں، تو ہمارے پاس کون سی منشا ہے کہ جس کو دیکھ کر چلا جائے؟ کوئی تو ہونا چاہیے جو رسول خدا کے مشن کو پورا کرے. ایسے ہی خطبہ حجۃ الوداع جیسے ہی ختم کیا اور بستر مرگ پر تشریف لائے،
اور لوگوں کو جمع کیا گیا اور کہا کہ میں تھوڑی دیر کا مہمان ہوں اور میں نے اپنی اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میں لوٹ کے جا رہا ہوں. اللہ سے وعدہ کر لیا. غور کیجیے، اللہ سے وعدہ کر لیا. پوری کائنات میں کوئی نبی ایسا نہیں جو موت کے لیے اللہ سے وعدہ کرے سوائے سیدہ کے والد گرامی سے. یعنی اللہ سے وعدہ کر لیا میں نے کہ میں جا رہا ہوں. یہ سیدہ کے والد گرامی کا یہ شرف ہے کہ فرشتہ اجل پوچھ کر آتا ہے. تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ایک دن پوچھا، بابا جو جبرائیل آپ کے پاس لے کر آتے ہیں وہ میں بھی سنتی ہوں. تو جناب رسول خدا نے فرمایا، سیدہ تم کیوں نہ سنو جب تم ہو ہی مجھ میں سے. میں نے حسب نسب کی طرف جانا ہے، اگر آپ نے توجہ کی تو تم ہو ہی مجھ میں سے. فرق یہ ہے کہ میں اللہ کی کائنات میں جب کچھ نہیں تھا اب تک ہر چیز مجھ سے پہچانی جاتی تھی، آج کے بعد تیرے ذریعے میں پہچانا جاؤں گا. آج کے بعد تیرے ذریعے میں پہچانا جاؤں گا. یہ فاطمہ کے نسب اور حسب کی چھوٹی سی دلیل ہے. حضرت مریم کو ایک نسبت کی بنا پر بتول کہا گیا، ایک نسبت کی بنا پر کہ وہ ایک نبی کی ماں ہے، اور کوئی نسبت نہیں ہے. نہ نانا نبی ہے، نہ دادا نبی ہے، نہ بھائی نبی ہے، نہ شوہر نبی ہے، نہ بچے جنت کے سردار ہیں. عیسیٰ بیٹا ضرور ہے لیکن جنت کے سرداروں میں شامل نہیں ہے. اور جناب سیدہ جو بتول ہے، ان کی 7 ایسی شرائط عصمت ہیں کہ جن میں مریم صرف 2 میں شامل ہے، 5 میں سیدہ کسی میں شامل ہے. وہ 5 میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اور پتہ چل جائے گا کہ اسوہ حسنہ ہے کس طرف. درود پڑھیے محمد یہ شاہ جی نے جو شعر پڑھا تھا نا قبلہ، یہ میں نے موضوع بدل لی، یقین جانے میرے بالکل کچھ اور ذہن میں. میں گھر سے چلا تھا کہ میں نے نا آج سورہ ملک پہ بات کرنی، تو جب آپ کا یہ کلام سنا میں نے چینج کر دیا. اگر اجازت ہو تو میں ایک ربائی پڑھ دوں. سلام ہو زہرا تیرے گھرانے پر، نقیب جو ہوتے ہیں نا، جو نقابت کرتے ہیں وہ آدھے ذاکر بھی ہوتے ہیں. شاہ جی آپ کے لیے سلام ہو زہرا تیرے گھرانے پر، تیرے اصول مسلط ہوئے زمانے پر. مسلط ٹوٹیں گے نہیں. زمانہ چاہے ماضی کا ہے، چاہے آنے والا ہے، چاہے ہے، مسلط ہو چکے. تیرے اصول مسلط ہوئے زمانے پر، میری جبیں جھکی ہے تو کفر کیسا، نبی جھکتے ہیں تیرے آشیانے پر. اللہ کو صحت سلامتی عطا فرمائے. ایک نسبت جناب بطول مریم کے پاس اور 7 نسبتیں جناب سیدنا. اب 7 میں وہ اپنے اللہ کے ساتھ اس طرح سے شریک ہے کہ کبھی قرآن سے محبت کرنا سیکھی. اللہ فرماتا ہے میں نے 7 دنوں میں، 7 لمحوں میں اور 7 آسمانوں میں نور کو چھپا کے رکھا. سیدہ کی 7 نسبتیں میں نہیں جان پایا کہ وہ نسبتیں نور کی ہیں یا وہ سیدہ کی وجہ سے. آگے چلیں گے تو پتہ چلے گا. اب ہر نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی اس کی بھی 7 رکعتیں.
اور یہ نبی کو تحفہ دیا گیا تھا. یہ بزرگوں کے لیے یہ نبی کو تحفہ دیا گیا تھا. اور تحفہ ایسا ہے کہ جس میں پہلے 2 الفاظ جناب ابو طالب کے ہیں اور آخری 2 لفظ جناب حضرت امیر المومنین کے دادا کے. اور اللہ کو اتنے پسند آئے کہ وہ بنا کر تحفہ نبی پہ نازل کر. ان 2 نسبتوں میں بھی سیدہ شامل ہے. ایک اپنے نانا کی وجہ سے اور ایک اپنے دادا کی وجہ سے. وہ نسبتیں ہیں کون کون سی؟ اپنے بچوں کو بھی بتائیے گا, میری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی بتائیے گا, یہ آپ پہ فرض ہے. سیدہ کا نام لینا کافی نہیں ہے. تقاضا محبت یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی بات مان لی جائے, ورنہ محبت ادھوری ہے. ورنہ محبت ادھوری ہے. سیدہ کہیں کہ میری کنیز وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کے لیے جائے نماز بچائے. سیدہ کا احکامات میں شامل ہے. وہ کہتے تھے کہ میں نے کبھی اپنی فرض نماز نہیں چھوڑی جب تک میں نے علی کے لیے نماز کی وہ جمع نہیں ٹھیک کر لی. اسی لیے حضرت علی نے فرمایا کہ کائنات میں میں نے بہترین دوست جو اللہ نے مجھے دیا وہ عبادت میں میں نے فاطمہ کو پایا. عبادت میں میں نے فاطمہ کو پایا. یہ میری ماں بہنوں بیٹیوں کو پیغام ہے کہ اگر شوہر تکبیرۃ الاحرام کہے اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ, اٹھ جاؤ. اور ایسے اٹھو کہ جیسے سیدہ آپ سے ڈیمانڈ کرتے. قریب ہونے کا انداز ہے نا. ایسے نا جس سے محبت کی جائے اس کی بات مانی جائے. سلوٹ احمد ایک رائٹر ہے, جرمن ہے. سید بادشاہ کبھی ہندی موقع ملا تو یہ ریفرنس دیجیے کہ جہاں کہیں آپ جائیں. کہتے ہیں the woman can never be completed until the woman reads Sayyida's فضائل. اس نے ورڈ یوز کیا باؤنٹیز. میں نے فضائل بنایا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. خاتون زندگی میں خاتون مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ سیدہ کی فضیلتوں کو پڑھ نہیں لیتی. یہ اس نے کیوں کہا؟ اس کے پیچھے نیچے ریزن نہیں دیتا. کہتا ہے there are 3 reasons. Number 1, she was forgiving. ہر وقت اس کے چہرے پر ہوتا تھا کہ میں نے معاف کرنا ہے, اس لیے کہ اللہ نے مجھے کنیز بنایا ہے. جب وہ معاف کرنے والا تو میں کیوں نہ معاف کروں. یہ میری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے درس ہے کہ جب کسی کی بیٹی گھر میں لے آؤ تو چہرے پہ پہلے معافی رکھو, بعد میں محبت رکھو, تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے. یہ درس ہے, یہ لے کے جانا چاہیے. دوسری بات وہ رائٹر کہتے ہیں کہ سیدہ was willing for sacrifice always. کہ سیدہ کے فضائل میں ایسی ایک حقیقت ہے کہ جو سیدہ سے ملنے جاتا سیدہ اس کے اوپر سب کچھ قربان کر دیتی, لیکن بدلے میں ایک بات, اگر میرا نبی راضی ہے تو میں سیکریفائس کروں. شرط رکھ دی کہ اللہ کا نبی تم پر تب راضی ہوگا جب تم میرے نبی کی بات مانو گی, اور سیدہ تم پر راضی تب ہوگی جب تم میرے نبی کی بات مانو گی, بابا کی نہیں. ورنہ لوگ کہہ دیتے بیٹی نے باپ کی محبت میں کہہ دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. ورنہ جا کے سورہ مریم دیکھیں کہ جب جناب مریم پر اعتراض ہوا تھا تو اللہ نے کلام کو بدل دیا. مریم آپ بچے کی طرف اشارہ کرتے, یعنی رشتہ گواہی عصمت بن گیا. یہاں سیدہ گواہی عصمت و طہارہ ہے. مثال دے دیتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. کتنے سال نبی پیغام دیتے رہے نبوت کا. عیسائیوں نے اعتراض کیا تھا, سنتے ہیں سب کچھ, آپ سنتے ہیں ایسے ہی نا.
مردوں کو مردوں سے مقابلہ ہوتا ہے, مناظرہ بھی ہوتا ہے, ایسی ہی نا جی. اور اسلام میں مناظرہ کے بعد والی منزل کون سی ہے؟ مباہلہ. نبی پاک مباہلے کے لیے گئے, جناب امیر بھی گئے, بچے بھی گئے, حسنین شریفین کی. لیکن عیسائی تو کافی دنوں تک بحث کرتے رہے. تاریخ میں 39 دن نہیں 130 دن کی روایت ملتی ہے کہ نبی پاک سے مناظرہ ہوتا رہا. شاہ جی کم از کم 29 دن ملتے ہیں. ڈیوڈ شیمنس is writer of Arabic Gulf. وہ کہتے ہیں محمد peace be upon was about to be defeated. About to be defeated. When he brought his daughter into the field, we forgot everything. Why? Because the light was illuminated. کہ چہروں سے وہ روشنی نکل رہی تھی کہ جو دعا کرتے سب کچھ تباہ ہو جاتا. تو وہ ایک خاتون کی وجہ سے 29 دن تک انہوں نے حضرت علی کو بھی دیکھا, حسنین شریفین بھی گود میں بیٹھے دیکھے, جناب سیدہ کے والد کو بھی دیکھا. تو یہ میدان میں کیا تبدیلی آئی کہ سیدہ کے آتے ہی سب کچھ بدل گیا. یہ forgiving, سب کچھ قربان کر دیا. تیسری بات وہ رائٹر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ she was a firm believer for الولایت الامامہ. یہ کمال کی بات. ابھی امامت آئی نہیں, اللہ اکبر, ابھی امامت آئی نہیں, لیکن نبی پاک خود انبیاء کے امام تھے, تربیت کی ہوئی تھی. امام کا مقام کیا ہوتا, وہ تربیت امام کا مقام کیا ہوتا. آج ہماری ماں کو ضرورت ہے کہ جس امام کا انتظار کر رہے ہیں کم از کم سیرت فاطمہ سے ایک درس حاصل کریں کہ امام کے لیے تیاری کا انداز کیا ہوتا ہے. وہ تیاری کا انداز یہ ہوتا ہے keep this tongue in control because it becomes an enemy and it makes an enemy. کم از کم یہ ہے کہ تمہاری زبان تمہارے کنٹرول میں ہو. کیوں کہ یہ دشمن بھی بناتی ہے اور دشمن پیدا بھی کرتی ہے. ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں, ہم نے دوست سے زیادہ پیدا کیے ہیں یا دشمن زیادہ پیدا کیے ہیں؟ آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے کاش میرے محبان نے ہماری بات کی ہوتی, اپنی نہ کی ہوتی. کاش ہمارے محبان نے ہماری بات کی ہوتی, اپنی نہ کی ہوتی, ہم قیامت تک کے لیے تمہیں ضمانت دے دیتے کامیابی کی. ضمانت چھٹے امام فرماتے ہیں, کامیابی کی ضمانت دیتے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہم سے غلطی ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں غلطی ہوئی ہے. یہ تیسری چیز, درود پڑھیے محمد وآلہ محمد. ایک شعر آپ نے بڑا خوبصورت پڑھا تھا, اجازت ہو تو وہ آپ کا تھوڑا سا. یہ زمانہ سیدہ کا موطرف نہیں ہے. یہ جان ایلیٹ ہے. یہ زمانہ سیدہ کا موطرف نہیں ہے. کیوں؟ یہ اس کا مقروض کنندہ جو ہے. زمانہ مقروض ہے. شجی موطرف بندہ تب ہوتا ہے جب قرض اتار دیتا ہے. سیدہ ہے, یہ مقروض ہے زمانہ. اس وجہ سے اس کو جناب امیر المومنین علیہ السلام سے کسی مولا سیدہ کے تعارفات میں سے کون سا تعارف آپ کو سب سے اچھا لگتا ہے؟ سبحان اللہ. سنیے, مولا فرماتے ہیں کہ جب وہ تسبیح کرتی تھی تو ان کی ہڈیوں میں سے گڑ گڑاہٹ کی آواز آتی تھی. مجھے اس گڑ گڑانے پر بڑا ناز ہے کہ کوئی اپنے اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے.
وہ 18واں پارہ کھولے نا، قد افلح من، وہ جو خاشع نماز کے اندر جو خشوع ہے نا، آپ کے اسی امام کا رنگ زرد ہو جاتا تھا وضو کرنے کے بعد، کہ میں اس بارگاہ عزتی میں جا رہا ہوں جو محمد رسول اللہ کا خالق ہے۔ اس خالق کا معیار کیا ہے؟ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے۔ سیدہ کے اس تعارف کے بعد اب وہ باقی جو حقیقتیں رہ گئی ہیں وہ بیان کر کے تو میں آپ سے دعا۔ پہلی حقیقت، کیا حضرت مریم کے والد گرامی موجود ہیں؟ بالکل ہیں، ان کا نام بھی عمران ہے۔ کیا جناب سیدہ کے والد گرامی ہیں؟ بالکل ہیں۔ فرق دیکھا کتنا ہے؟ فرق دیکھا تھا کتنا ہے؟ نبی بھی نہیں ہے جناب مریم کے والد، نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ رسول ہے، نہ صاحب شریعت ہے، فالوور ہے کس کے؟ جناب زکریا کے، فالوور ہے جناب زکریا کے۔ اور جب رسول خدا جناب سیدہ کے والد گرامی، جناب سیدہ کے والد گرامی۔ اب ذرا سورہ مزمل کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ میرے حبیب رات کو کم کم عبادت کیا، اے چادر اوڑھنے والے، اے چادر لپیٹنے والے، رات کو کم کم۔ اللہ پوری کائنات سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میرے لیے سجدہ کر، اور میرے اللہ پاک کے اپنے حبیب سیدہ کے والد گرامی کو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے رات کو آرام بھی کر لیا کر۔ پوری کائنات کو کہہ رہا ہے کہ سجدہ کر، پوری کائنات اس کے سجدے کا حق ادا نہیں کر سکی۔ اور سیدہ کے بابے کی آدھی رات کی عبادت کو اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ خود اللہ کہتا ہے تھوڑا آرام کر لیا کر۔ فرق دیکھا سیدہ کے بابے، سیدہ کے والد گرامی کا فرق دیکھا ہے؟ کہاں جناب مریم کے بطول، وہ بھی بطول، یہ بھی بطول، یہ ایک فرق۔ دوسری طرف دوسری نسبت کو دیکھتے ہیں، وہ ایک ایسی نسبت ہے کہ جو بہت کم ممبر سے بیان ہوتی ہے، وہ غور کیجیے۔ جناب مریم کو اخلاقی ٹیچنگز یعنی مورل ویلیو سکھائی کس نے؟ جناب زکریا نے۔ She was only 4 years old from Galatian, Luke 4:1, Roman University, Italia. Okay. Mary was a baby kid in the lap of Jack. She used to learn how to behave appropriately. And later on, the person became the prophet of God. ان سے سیکھا کرتی تھی کہ لوگوں سے اچھا سلوک کیسے کرتے ہیں۔ جناب مریم اپنی ماں سے کیوں نہیں سیکھتی تھی؟ سوال ہے نا، کیوں؟ زکریا نبی تھے، نبی ہمیشہ اپنے زمانے میں مخلوق سے افضل ہوتا ہے، اس کی تعلیم افضل، اس کا معیار افضل، اس کا مقام افضل۔ اب آئیے جناب سیدہ کے گھر میں آتے ہیں، لوگ اوجڑی پھینک دیتے تھے رسول پر، گند پھینک دیتے تھے۔ 3.5 سال کی ہے بی بی، بالوں میں ہاتھ ڈال، گھر میں کئی خادمیں، کم از کم 3 امہات المومنین، کم از کم اسمیل آتی ہے، پاس نہیں آتی تھی۔ شاید یہ سچی ریفرنس بھی دے کے بات کروں، امام زاہبی فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جس پر سیدہ کو پوری کائنات میں ناز ہے، سیدہ سے پوری کائنات میں ناز ہے۔ وہ خود کہتے بابا کے وہ گوبر صاف کرنا اور چھوٹے چھوٹے ہاتھ ڈال کے آنکھوں سے آنسو نکلنا،
بابا یہ لوگ آپ کے دشمن کیوں ہیں؟ جناب سیدہ کے والد نے فرمایا بیٹا یہ تیرے بابا کو جانتے نہیں، تیرے بابا، یہ نہیں کہا مجھ کو، شاہ جی تیرے بابا کو جانتے نہیں، اگر یہ تیرے بابا کو جانتے ہوتے تو کبھی ایسا نہ کرتے۔ یعنی رسول تعارف بھی اپنا کس سے کروا رہے ہیں؟ سیدہ سے کروا۔ ابھی شاہ جی آپ نے وہ در کا نام لیا تھا، ایک آپ نے بھی پڑھا تھا غالباً، میں یہ نہیں پہچان سکا آج تک 25 سالہ کنٹمپرری ہسٹری ریسرچ کے ساتھ کہ رحمان کی وسعت کیا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں آج تک پتہ چل سکا، اور نہ ہی کوئی مجتہد، نہ ہی کوئی عالم دین، وہ سب کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا اس وسعت میں کہ رحیم کہاں تک ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، بابا جبران سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ میں نہیں پہچان سکتا وسعت کیا ہے رحمان اور رحیم۔ میں نے ڈکشنری میں بھی دیکھا، ابو الاسود اعلیٰ ہمارے عربک اورینٹلسٹ، مولا علی علیہ السلام کے 17 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، 17 جو عربک لنگوسٹک کے ماہر ہیں۔ کسی بھی لینگویج کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں، one is called phonics and second is called linguistic. Sorry شاہ جی، ہمیں ایک عادت پڑی ہے نا انگلش میں جانے کی، برا مت۔ زبان کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ Linguistic is a sign of language, how the language is constructed, کہ زبان کو کنسٹرکٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ Phonics ہے بولنا، a science of pronunciation, how to pronounce it properly۔ یہ 2 جب تک پراپرلی ایک بیلنس میں نہیں آتے جملہ کریٹ نہیں ہو سکتا، سینٹینس کین ناٹ بی کریٹڈ if the phonic and linguistic is not completed into equal order۔ مثلا ایک بندہ لگتا بڑا خوبصورت ہے لیکن جب بولے گا تو بڑا گرک کر دے گا۔ یہ میرا نہیں، یہ اگر میں آپ کو اس کی تعریف بتاؤں، میرا کروڑوں سلام ہو جناب حضرت عمار یاسر کا جملہ ہے۔ وہ موسیٰ بن عشری بڑی شام فتح کر کے آئے تھے نا، تو حضرت عمار یاسر نے فرمایا تمہاری حیثیت وہ ہے کہ گدھے پہ کتابیں لدی، جب تم بولتے ہو گندی بولتے ہو۔ یہ ان کا جملہ۔ موسیٰ بن عشری رسول خدا کے صحابی سرکار امیر کے پاس شکایت لے کر آئے، تو مولا امیر المومنین مسکرا کہتے ہیں عمار سچی بات ذرا کم کیا کر۔ رحمان رحیم آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، کبھی غور کریں، کسی مولوی سے پوچھیں، اس پاس بیٹھیں کہ اگر میں الفاتحہ نہ پڑھوں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ وہ کہے گا نہیں، واجب نماز نہیں۔ تو ان سے یہ پوچھیے کیوں نہیں ہوگی؟ کبھی کوئی سوال کرنا چاہیے۔ آپ کے نبی پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ ڈم فالوور ہوتا ہے وہ میرا مومن نہیں ہے۔ غور کیجیے، اپنی مطلب یہ حدیث ہے، السوال نصف الایمان، سوال کرو یہ تمہارے آدھے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے اس سوال کے اوپر اگر کسی نے ناز کیا ہے تو وہ امیر المومنین نہیں کیا ہے۔ محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد، کسی نے ناز کیا، پوری تاریخ بشریت میں، پوری تاریخ بشریت۔
آج بھی رائل ہانوی یونیورسٹی کے اندر التھازز اللٹرس ایک چھوٹی سی بک ہے، The Terminology of the Philosophy. اسٹلمن رائٹر ہے اس کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ if Ali had not been in this world, the world has been an orphan with only one reason. Here comes the question, the answer is already ready. واہ And that shows you either he was the maker of the universe or either he was the witness of the universe. اللہ لیکن یہ بات تو امیر المومنین مردوں میں کرتے تھے، عورتوں میں کون علی ہے؟ عورتوں میں بھی تو کوئی علی ہے، عورتوں میں بھی تو کوئی محبت ہے. یہاں ایک علی ہے، یہاں 11 کے 11 محمد، 11 کے 11 علی ہے. وہ ایک فاطمہ جو سب 11 کے برابر ہے. ایک فاطمہ. آپ کے 11ویں امام سے کسی نے پوچھا مولا جو امام آتا ہے وہ سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کا سلام پڑھتا ہے اور وہ پہلا مصائب بھی انہی کا پڑھتا ہے. کیا کربلا بڑی مصیبت نہیں ہے؟ تو آپ کے 11ویں امام فرماتے ہیں 10 کربلا بھی ہو جاتی تو وہ میری دادی کا صرف دربار میں جانا اس کی قیمت برابر نہیں. تو وہ اس بس سے پوچھا مولا کیا حیثیت ہے اس ہستی کی؟ وہ جملہ سنیے آپ کے امام، اور یہ وہ نسبت ہے جو میں آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. رحمان الرحیم یہ بھی کلیئر کریں گے انشاءاللہ. اس نے پوچھا اور آپ کے امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں باپ اپنی بیٹی کے سر پر سایہ ہوتا ہے. اس کو کوئی بھی مذہب ہو، کوئی مذہب، یعنی امام نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کی بیٹی نہ، کوئی بھی مذہب ہو وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک سایہ ہوتا ہے، اور ایسا سایہ جس کو کبھی شکست نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میں قربان جو امام کی تعریف دیکھیں، ایسا سایہ جس کو کبھی شکست نہیں ہوتی. باپ مر بھی جائے پھر بھی بیٹی کے لیے دعا آتی رہی. تو پھر امام کھڑے مدینے کی طرف رخ کیا اور سلام کر کے اپنا امامہ اتار کے کہتے ہیں کہ میری دادی وہ ہے جو میری رحمت سمیت کائنات کے رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے. یہاں ریورس ہو گیا. تو وہ پریشان ہو گیا کہ کیا بیٹیاں بھی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہیں؟ کہا فاطمہ نے یہی منوایا ہے کہ بیٹی ہی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. فاطمہ نے منوایا یہی ہے، دشمن بھی آج مان رہا ہے. اس لیے جب بھی کبھی گھر جائے دروازے کے سامنے کھڑے تو سنت پیغمبر اور سنت امیر المومنین کو یاد رکھیں. دروازے کو نوک کریں، 3 دفعہ تکبیر کہیں اور پھر داخل ہو. نہیں معلوم بیٹی کس صورت گھر میں ہو. یہ درس ہے، یہ مولا نے درس کیا، ہمارے ہر امام نے کیا ہے. چاہے بیٹی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، دروازے پر دستک دے، کھڑے ہو، 3 دفعہ تکبیر کریں اور پھر داخل. بیٹی کو موقع مل جائے کہ اگر چادر سر پہ نہیں ہے تو میرا باپ واپس چلتے. رحمان اور رحیم، آپ ہر نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی لگی رحمان اور رحیم بالکل ایسے ہی. رحمان کی وسعت کیا ہے نہیں معلوم، رحیم کی رحمت کی حد کیا ہے نہیں معلوم. لیکن ایک بات مجھے پتہ چل گئی کہ میرے اللہ جہاں جہاں تیری حکومت ہے وہاں وہاں سیدہ کے بابا کی رحمت ہے. جہاں جہاں تیری حکومت وہاں سیدہ کے بابا کی رحمت ہے. اس وجود سے پتہ چلا کہ تو اللہ اور سیدہ کے بابا کے درمیان ایک تعلق ہے جسے عصمت کہتے ہیں.
ایک تعلق. کیوں؟ ڈاکٹر نقوی سے کوئی سوال کر سکتا ہے یہ کیسے کہتی بات آپ؟ بھائی کھولیے سورہ اسراء کھولیے جا کے ذرا قرآن مجید میں، اسے دیکھیے کہ اللہ کیسے لے گیا اپنے حبیب کو مکہ سے جیروسلم، پھر جیروسلم سے سدرۃ المنتہا. اور آپ کے 5ویں امام نے فرمایا کہ آپ کے دادا جب آسمانوں پر گئے تھے تو کیا اللہ نے انہیں کوئی گفٹ دیا تھا؟ کوئی گفٹ دیا تھا؟ تو امام نے مسکرا کے فرمایا تم نے یہ حدیث میرے بابا سے سنی ہے نا اس لیے پوچھ رہے ہو. تو وہ کہنے لگا مولا دل کر رہا تھا کہ آج آپ سے دوبارہ سن. تو مولا نے فرمایا آج میں وہ بتاتا ہوں جو میرے بابا نے تمہیں نہیں بتایا. مولا کیوں؟ تو کہنے لگے اس وقت تمہارا ظرف تیار نہیں تھا. اللہ اب تمہارا ظرف تیار ہے. تو مولا کیا؟ معراج پر جب میرے دادا گئے تھے تو تمہارے لیے رحمت لے کر آئے، شفاعت لے کر آئے، اور سیدہ کا عقد وہاں پہ ہوا. لیکن یہ نہیں تمہیں بتایا کہ اللہ نے سیدہ کو رسول کو دیا کیسے. یہ نہیں تمہیں بتایا. آج میں جو بتا جناب رسول خدا نے اولی العزم انبیاء کے ساتھ مقام محمود سے پہلے نماز ادا کی اور قیادت کی نماز کی اور خواہش کا اظہار کیا اے اللہ مجھے وہ تحفہ عطا فرما جو تم نے قیامت تک کسی کو نہیں. تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب ایک چھوٹا سا درخت ہے اس کے پاس چلے جاؤ، جو پھل تیرا دل کرے کھا لو. ایک پھل ہماری مرضی سے کھانا، ہماری مرضی سے، ہم جس کو کہیں گے وہ کھانا. اور رسول خدا نے وہ کھایا. جب رسول خدا نیچے تشریف لائے، حضرت جبرائیل آئے، اللہ نے آپ کو وہ تحفہ دیا ہے کہ جس کا نام اس نے فاطمہ رکھا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، صلوات، اللہم صلی علی کائنات کی واحد خاتون، عقد بھی آسمان پر، نام بھی آسمان پر، اور ذریت عصمت بھی اللہ کی زبان سے، اور تحفہ بھی دیا ختم الرسل کو. یہ ایسی نسبت جو جناب مریم کے پاس نہیں ہے. یہ جناب مریم کے پاس نہیں ہے. ایک اور نسبت دیکھیے اور پھر آگے چلتے ہیں. وہ نسبت کیا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم شیعوں سے بھی سوال کرتے ہیں، اہل سنت سے بھی سوال کرتے ہیں، سب سے سوال کرتے ہیں، فاطمہ نے اپنی ماں سے کیا سیکھا ہے؟ سوال ہے کیوں جی؟ سوال ہونا چاہیے. جب ہم کسی کی بیٹی لے کر آتے ہیں نا تو کہتے ہیں آپ نے اپنی ماں سے کیا سیکھا ہے؟ پہلا جملہ. یہ نہیں دیکھتے اس کی دل آزاری کتنی ہو. A disciple of Jesus, Stephen called. He said to Jesus, I want to be a peaceful person in the company of you. And Jesus said, learn how to forgive someone. And remember, as you leave, you need to learn how to forgive someone. یہی بات جب آپ کے چوتھے امام کربلا سے شام کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں کہ اس پادری کے پاس رکے تو یاد آ رہا ہے؟ مسائل میں لوگ پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں. ایک گفتگو تنہائی میں بھی ہوئی تھی. کبھی غور کیجیے، کبھی کسی سے پوچھیے گا جو مسائل پڑھنے والے سے پوچھ کے دیکھیے گا. 35 سال آپ کے امام واقع کربلا کے بعد زندہ رہے، آپ کے چوتھے امام، اور زبور آل محمد کے ساتھ رشتہ منسلک کیجیے جسے صحیفہ سجادیہ کہا جاتا ہے. اس میں سے ایک دعا ہے. اس دعا میں مولا فرماتے ہیں
کہ مجھ سے کسی نے پوچھا اور کسی غیر مسلم نے پوچھا، اور اس وقت پوچھا جب میں کچھ دینے کے قابل نہیں تھا، وہ میرے جواب سے اتنا مطمئن ہوا اور اس نے کہا کہ میں گلے لگا لوں، تو مولا نے فرمایا اگر تمہیں تکلیف نہ ہو تو لگا لو۔ تو تب آپ کے چوتھے امام نے فرمایا کہ یاد رکھنا، you can never seek forgiveness if you're not ready to forgive someone۔ تمہیں کبھی معافی نہیں ملے گی اگر تمہیں معاف کرنا نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آل محمد بار بار معاف کرنے کی عادت رکھتے ہیں۔ عادت جب یہ بات کر لی تو اس نے پوچھا کہ مولا یہ کیسے سیکھا آپ نے؟ کہا الفاطمہ بنت محمد۔ یہ تھا وہ جملہ جو آپ کے چوتھے مرحلے کہ یہ ہمارے خون میں ہماری دادی کی وجہ سے آیا ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ آپ نے جناب سیدہ کے مصائب سنے ہوں گے، اب یہ نارتھ ایمپٹن میں بہت بڑی مجلس ہوتی ہے، اللہ تمام مومنین کو خیر و عافیت سے رکھے۔ کیا جناب سیدہ نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے؟ سنا ہے نا، سنا ہوگا۔ تو کیا کہا تھا جب ابھی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے اور زمین بھی لرز گئی، مسجدیں کانپنے لگ پڑی، اور جناب امیر المومنین نے فوراً کہا اپنے 3 صحابہ، ارکم بھی وہاں موجود تھا، کہا جاؤ جا کے سیدہ سے یہ کہو کہ حسنین کے بابا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بد دعا نہ دینا۔ کیا کہا؟ علی نہیں کہا، شوہر نہیں کہا، حسنین کے بابا آپ سے گزارش کرتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، بد دعا نہ دیجیے گا۔ یہ بات اب چلتے ہیں آپ کے بیت الحم۔ جب جناب مریم کے کردار پر الزام لگا تو بیوی کی چیخیں نکل گئی، جناب مریم کی 2 دن نہیں کھڑی ہو سکی، اور جناب جبریل تشریف لائے، مریم بچے کی طرف اشارہ کر، کتنی دیر کھڑی رہی ابو بکر کے دربار میں؟ اشارہ کیا کسی کے لیے؟ نہیں کیا۔ یہ وہ فضیلت ہے، آپ کے چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جو سیدہ کو لازوال بناتی ہے۔ آپ جتنے بھی مومنین یہاں بیٹھے ہیں، ایسے نہ ہو کہ ہم سیدہ کے حق کو تو روتے ہیں، کہیں ہم میں وہ صفت ابو بکر نہ آ جائے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو حق نہ دیں۔ لعنت تو سیدہ کے دشمن پہ کرتے ہیں، اور کہیں ایسا نہ کہ وہ ہم اپنے اوپر بھی رکھیں۔ یہ بھی ایک درس ہے۔ اس سے پہلے کہ بیٹی بولے، جسارت ہونی نہیں چاہیے، سیدہ کی سنت پہ عمل کرے، بیٹی کا حق اس کو دے تاکہ وہ آپ کے لیے راہ نجات کا حصہ بنے۔ ایک اور نسبت دیکھیے، اور وہ نسبت کیا ہے؟ جناب امیر المومنین نماز تہجد سے فارغ ہوئے اور کہنے لگے سیدہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے لیے مصلی بچھاؤں، میں آپ کے لیے مصلی بچھاؤں۔ اب میرا ہم سب سے سوال ہے، ہم میں ایک مردانگی ہوتی ہے، اگر عورت کے لیے تھوڑا سا کام کر دے تو کہتے ہیں یار یہ کیوں؟ میں اپنے آپ سے پہلے پوچھ رہا ہوں، اپنے آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ پوچھو کہ جن مولوں کو میں مانتا ہوں وہ میرے مولا جناب سیدہ کی نماز کے لیے خود جائے نماز بچھانے جا رہے ہیں، اور ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا کہتا ہے؟ یار نمبر ہی دو، اور دیکھ یار انہیں سے جائے نماز خود اٹھ کے بچھا۔ خدا را جہالت سے باہر نکلا۔ سیدہ نے کہا اے علی
آج آپ نے ہاتھ لگایا ہے، یقیناً آج میں اس نماز کی طرف جاؤں گا جس کے گواہ بھی علی ہوں گے. سبحان اللہ. نماز کے گواہ بھی علی ہوں گے. سبحان اللہ. ویسے عورت کسی مرد کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھ سکتی. یقین رکھو، کمرہ تنہا بھی ہو، تنہائی والی جگہ پر بھی عورت کے اوپر حکم ہے جناب سیدہ کی ٹیچنگ کے مطابق پاؤں بھی چھپاؤ، ہاتھ بھی چھپاؤ. اللہ کو کتنا پیارا ہے تیرا پردہ، اس لیے کہ فرشتے بھی تیری زیارت کرنے سے پہلے میری اجازت لیں کہ نماز میری ہے اور یہ سیدہ کی کنیز ہے، اس کی اجازت کے بغیر تم اس کی نماز کو بھی نہیں دیکھ سکتے. اور جناب سیدہ فاطمہ نے مسجد نبوی میں اس طرح عبادت نہیں کی جس طرح حضرت مریم نے جا کر مسجد میں رک کے کی. یہ کون سی نسبت ہے؟ یہ وہ نسبت ہے جس وجہ سے حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ اے فاطمہ، اللہ نے آپ کو وہ اعزاز بخشا ہے کہ مسجد اب وہیں شروع ہو جاتی ہے جہاں آپ کھڑے ہوتے ہیں. دروازہ مسجد میں حضرت علی کا بند نہیں ہوا تھا. آپ کے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا وجہ کیا تھی؟ مرد تھے تو باہر جا کے نماز پڑھ سکتے تھے. اللہ اکبر، آپ اس کی گریوٹی کو دیکھے ذرا. تو انہوں نے فرمایا فاطمہ کے وجود کی وجہ سے اس دروازہ بند نہیں ہوا. فاطمہ کے وجود کی وجہ سے وہ دروازہ بند نہیں ہوا. یہ نسبت ایسی ہے. اللہ آپ سب کو گھر عطا کرے اور ایک گھر میں کمرہ ایسا رکھے جیسے یہ شاہ جی نے رکھا ہوا ہے، اور کوشش یہ کرے کہ اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے وہ دل جیتنا شروع کرے. جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ایک آخری جملہ ہے، پڑھ کے پھر دعا، کافی ٹائم لے لیا میں نے شاہ جی. ایک فاطمہ سے دوسری فاطمہ تک کا سفر، یہ کتاب ہے ڈاکٹر مراد جعفری صاحب، کراچی کے بہت بڑے رائٹر ہیں. وہ کہتے ہیں میری جان قربان ہو امیر المومنین کے اس جملے پر. وہ کہتے تھے کہ وہ وقت بڑا عجیب ہوگا جب ایک فاطمہ دوسری فاطمہ میں ٹرانسفر ہو رہی ہوگی. ایک فاطمہ دوسری فاطمہ میں ٹرانسفر. اور وہ وقت کیا تھا؟ ایک کو لحد میں اتار کے آ رہے تھے اور دوسری کو فاطمہ بنا کے ساتھ لا رہے تھے. ایک کو لحد میں اتارا اور ایک کو فاطمہ بنا کے ساتھ لا رہے تھے. اسی لیے ایک بہت بڑے اسکالرس ہیں اور وہ اسکالر کرسچن ہے، ڈاکٹر اے کے چوبرا. وہ ریسنٹلی کنورٹ ہوئے اور ان کی بک ہے دی ایریا آف فلاسفی. علی علیہ السلام فلاسفی کے اندر کیا ہے، بڑا خوبصورت. وہ کہتے ہیں the human nutrition doesn't understand the pedestal of Ali the Great. He talks about universality for human being. What? Number one, if you live in past, you are the animal. If you live for the future, you are a human being. If you live in the present, you are the history. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر تم زمانہ ماضی میں رہو گے تو جانور بن جاؤ گے. اگر آج رہنا سیکھو گے تو تاریخ بن جاؤ گے. تو پھر جینا کس لیے؟ جو کل آ رہا ہے اس کے لیے جینا سیکھو. جو کل آ رہا ہے اس کے لیے جینا سیکھو. کیوں؟ مولا پھر نیچے خود فرماتے ہیں اگر تمہارا آج کل سے بہتر نہیں ہے تو تم جانور ہو.
آج کا درس یہی ہے. بے شک سیدہ فاطمہ زندگی میں وہ سجدہ نہیں کرتی تھی جس سجدے میں ان کو اللہ کی محبت نہیں ملتی تھی. بے شک بے شک بے شک. یہ ان کا دعویٰ ہے. جناب سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب ہمیں کبھی قرآن کی سمجھ نہیں آتی تھی کسی آیت کی یا کسی مسئلے کی تو ہم سیدہ کے در پر جا کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے. یہ چھوٹی بچی ہمیں سمجھائے گی. تو میں انہیں کہتی تھی ان کو پہلے بولنے دو پھر تمہیں پتہ چلے گا. یہ شرف بھی جناب مریم کے پاس نہیں ہے, یہ نسبت بھی نہیں تھی. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں سیدہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت دو جہاں محمد ہے, عظمت دو جہاں خدیجہ ہے. جس کے افکار ہو نبی جیسے, جس کے کردار ہو ولی جیسے, جس کو نانی حسن حسین کہے, جس کو نانی جس کا داماد ہو علی جیسے, ایسی بیٹی جس کو سلام خود رسول نے, انہی سلام کے صدقے اللہ ہماری یہ محفل کو قبول فرمائے. صحیح معنی میں ہمیں اپنی بیٹیوں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت تجھے اپنے خالق ہونے کا واسطہ اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرمائے. جن میرے دوستوں نے بھائیوں نے یہاں مجھ سے بہتر کلام پڑھا ہے, اللہ پاک ان کو امام زمانہ کے صدقے میں زندگی عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے. باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر کے صدقے میں میرے بھائی علی نکی کو اولاد نرینہ سے سرفراز. جتنے بھی مومنین مومنات جو بھی اپنی دعائیں لے کر آئے ہیں اللہ پاک ان سب دعاؤں کو مستجاب فرمائے. آج ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جس طرح رسول خدا دنیا سے جاتے ہوئے دو بھاری چیزیں چھوڑ گئے تھے, وہ دو بھاری چیزیں ہم اللہ ہیں. ایک قرآن ہے, ایک اطاعت اہل بیت ہے. جنہوں نے خالی قرآن کو پکڑا وہ بھی برباد ہو گئے, اور جنہوں نے صرف اہل بیت کو پکڑا قرآن سے منہ موڑ لیا ان سے اہل بیت نے منہ موڑ لیا. میں یہ نہیں کہتا برباد ہوں, میں یہ کبھی نہیں کہوں گا, یہ میرا عقیدہ نہیں ہے, لیکن یہ ضرور ہے آپ کے 8ویں امام میں فرمایا کہ جنہوں نے ہمارے قرآن کو چھوڑا ہم نے ان سے منہ پھیر لیا. تو جناب سیدہ کی عطرت کے حوالے سے دو راستے ہیں, ایک سیدہ کی عطرت ہے اور ایک سیدہ کی فضیلت ہے. سیدہ کی فضیلت آپ کے گھر میں قرآن کے ساتھ ہے اور سیدہ کی عطرت آپ کے کردار کے ساتھ ہے. یا محمود بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مومنی مومنہ بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے. یا اعلیٰ بحق حضرت علیہ السلام جتنے بھی مومنی مومنات دور سے چل کر آئے میرے اللہ ان سب کی اپنی محنت بارگاہ میں قبول فرما. یا فاطر السماوات بحق سیدہ فاطمہ السلام جو مائیں بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد نعمت عطا فرما. یا محسن بحق امام حسن مصطفیٰ جو مومنین مومنات حج و زیارات کے متمنین کو شرف سے مشرف فرما. یا قدیم الاحسان بحق حضرت امام حسین علیہ السلام جو مومنین و مومنات کائنات میں اپنے روزگار کی وجہ سے پریشان, اپنے ملازمت کی وجہ سے پریشان, اپنی تجارت کی وجہ سے پریشان, اس امام پاک کے صدقے کے تمام پریشانی کو دور فرما. جیے تو علی علی کر کے, مرے تو حسین حسین کر کے. روز قیامت ہاتھ ہم گناہ گاروں کا ہو, دامن 5, 12 اور 14 کا ہو, اور شفاعت سیدہ شامل حال ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.